أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء. یہ مصارف زکوٰۃ یا صدقات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بے شک جو صدقات ہیں فقراء کے لیے ہیں، جو محتاج ہیں ان کے لیے، مساکین اور جو مسکین ہیں، والعاملین علیہا، اور جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تیسرا ان کے متعلق. اور پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب کے لیے کہ تاکہ وہ ان کے دل جو ہے ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اس وقت اس کے اوپر بھی. اور وہ پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کے متعلق. اور فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. یعنی فرض کر دیا گیا کہ ان 8 مصارف ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم کے متعلق علماء کا کہنا ہے اس دور کے اندر جائز تھا، ابھی اس کے اندر ہے، لیکن مختلف نے اپنے دور کے اندر یہ آیت کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید تا قیامت کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا کسی نہ کسی صورت کے اندر یہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا. تو بس 8 مصارف ہیں ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرض کیے ہیں کہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ جل شانہ کی ذات ہے جاننے والی اور حکمتوں والی ہے. ومنہم الذین، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے یؤذون النبی، تکلیف دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ. ویقولون، اور کہتے ہیں وہ اذن، وہ کان کی مانند ہیں، کان جیسے ہیں، کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بچتی نہیں ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. اور ان کا نعوذ باللہ یہ الزام تھا کہ آپ علیہ السلام اتنے بے بصیرت ہیں یا سمجھ نہیں رکھتے کہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں ان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس بات کو اسی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام اس کے اوپر انکار نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا محبوب قل اذن خیر لکم، کہہ دیجیے کہ جو کان ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے ہیں ان کی بات کو بھی یہ تسلیم کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ کان بہتر ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے یہ کان بہتر ہے، یعنی جو جس کے متعلق منافقین یا دوسرے لوگ اعتراض کرتے تھے فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کے لیے تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو حقیقی طور پہ ایمان والے ان کے لیے یہ کان بہتر ہے. ظاہر ان کے لیے جو کچھ سنتا ہے، ان کے لیے جو کچھ کہتا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے متعلق فرمایا. پھر فرمایا کہ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے منافقین کہتے تھے یہ تو باتیں ایسی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت کے اندر ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ظاہری طور پہ یقین دلانے کے لیے کہتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ واللہ ورسولہ حق، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان کو راضی کرے بجائے ایمان والوں کو راضی کرنے کے، ان کے ساتھ بات کرنے کے. اللہ تو جانتا ہے، اب اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ بات کریں، ان کو راضی کریں. اگر ان کانوا مؤمنین، یہ ایمان والے ہیں، اگر سچے تو اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے اس بات سے.
پھر فرمایا لم یعلموا انہ من یحادر اللہ، کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے فان لو نار جہنم خالدا فیہا، کہ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے جہنم جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ لوگوں کے لیے جو اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ بڑی رسوائی ہے، بڑی جو ان کے لیے ذلت کے باعث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یحذر المنافقون، وہ ڈرتے ہیں منافق اس بات سے ڈرتے ہیں تنزل علیہم، یہ کہ نازل کر دی جائے ان کے اوپر سورت، ان مسلمانوں کے اوپر کوئی سورت نازل کر دی جائے تو نبئہم، ان کو بتا دیا جائے بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر۔ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، اور ایک جب چور ہو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ چوری کھل نہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ جو منافقین تھے ان کے دلوں کے اندر ہر وقت ایک ڈر رہتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کے اوپر کوئی صورت نازل ہو جائے جس میں ہمارے نام بتا دیے جائے کہ یہ تو ایسے کر رہے ہیں، یہ انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں قل میرا محبوب آپ کہہ دیجیے استہزئوا، کہ تم مذاق کرو، مذاق کرتے جاؤ، تم جو مذاق کر رہے ہو ان اللہ مخرج، بے شک اللہ نکال دے گا ما تحذرون، جس سے تم ڈر رہے ہو، یعنی اللہ اس چیز کو واضح کر دے گا۔ تو اللہ واضح کر دے گا پھر تمہارے لیے بچنے کی کون سی جگہ ہوگی، کہاں جائے بنا ہوگی۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ والا ان سال سے اور ہرگز نہیں وہ آپ سے سوال کریں گے، لا یقولن، البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، کہ بے شک ہم تو عام بات چیت کرتے ہیں اور ہم تو اسی طریقے سے آپ کو ورگلانے کے لیے، بہلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہ باتیں ویسے کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ولا ان سالتا ہوں، جب بھی ان سے یعنی کہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے، آپ سے پوچھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں ویسے عام معمول کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم یہ ایسے کر رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب آپ کہہ دیجیے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ، آیات اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، تم ٹھٹھا کرتے ہو اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، اب تم اپنے اظہار پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم کفر کر چکے ہو بعد ایمان، تم ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان کے بعد، ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم نے کیا کر لیا، کفر کر لیا، اب یہ باتیں کو کر رہے ہو، ان باتوں کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں، درگزر کر دیں تم میں سے کسی ایک گروہ سے، کسی ایک جماعت کو اگر ہم چھوڑ دیں کسی وجہ سے، تھوڑی سی ڈھیل دے دیں، کوئی حکمت ہو، تو پھر یہ بھی یاد رکھو تو اجر طائفہ، کہ ہم نے عذاب دیا ہے طائفہ ایک گروہ کو بھی انہم کانوا، تم میں سے جو مجرم ہے، جرم کرنے والے ہیں، ان کو عذاب بھی تو دیتے ہیں نا، کسی کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے سن لیتے ہیں، اور وہ تو اللہ عذاب بھی دیتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کس کو کیا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم ہماری کمزوری کو معاف فرما دے، یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔